إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس ساری کائنات کا اکیلا مالک، خالق، حاکم، مدبر، سبھی کچھ ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ التحریم کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے بطور موضوع کے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کو عنوان بنا کر جنتی عورتیں کون کون سی ہیں، ان کے کیا کچھ صفات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عورتیں ہی نہیں مرد بھی جنت کے اندر داخل ہو سکیں، اس پر مختصر سی گفتگو ہوگی۔ یہ عنوان میں نے اپنے ایک ساتھی کے اصرار پر آج منتخب کیا ہے۔ کئی دنوں سے میرا وہ ساتھی مجھ سے عرض کر رہا تھا کہ جنتی عورتیں کون کون سی ہیں ذرا بتا دیں۔ تو عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ خالی آج موضوع انہی کے تعلق سے رہے گا، بلکہ بیچ بیچ میں مردوں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ الغرض کہنے کا یہ ہے کہ مرد مومن ہو یا مومن عورت ہو، ہر ایک کی خواہش کیا ہے کہ وہ کسی طرح جنت کے اندر چلی جائے یا جنت کے اندر
چلا جائے۔ اور یہ خواہش اور یہ آرزو، یہ تمنا مومن مرد اور مومن عورت اس لیے کرتی ہیں کیونکہ یہی اصل میں سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ قرآن نے اعلان کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا کر جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اس سے بڑی پھر کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن صرف خواہش کرنے پر یا تمنا اور آرزو کرنے پر جنت ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہاں مثال کے طور پر میں نے سورۃ التحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مومنہ کا ذکر کیا ہے جس کے پاس سبھی کچھ تھا، اس دور کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے سب سے بڑے امیر، سب سے بڑے بادشاہ، سب سے بڑا صاحب ثروت، جائیداد اور مال والا انسان، اس کی بیوی تھی وہ۔ آرام، آسائش، سہولیات، تمام چیزیں اس کو مہیا تھیں۔ اس کے باوجود بھی جب کسی کے دل کے اندر ایمان پنپتا ہے، جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، تو اس کو یہ دنیا کی آرام، زیبائش، آسائش آخرت کے سامنے ہیج لگتی ہیں۔ اس عورت کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے کیا طلب کیا؟ سنیں، ضرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر مثال دی ہے۔ کس کی مثال؟ مثلا للذین آمنوا، ان لوگوں کی مثال جو ایمان لائے۔ خصوصاً یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امرأۃ فرعون کہا، فرعون کی بیوی، اذ قالت، جبکہ سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود کہا، اس نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا، اے اللہ میرے لیے ایک گھر بنا دے اپنے پاس۔ اتنا بڑا بنگلہ، ڈھیر ساری سواریاں، یہاں تک کہ اس کا گھر ایسے کہ نیچے سے ندی بہہ رہی تھی۔ کتنے غلام تھے، کتنے نوکر چاکر تھے، سب اشاروں پر ناچنے والے، لیکن یہ کیا؟ مومنہ ہونے کے بعد کیا حالت ہے؟ دیکھیے، رب ابن لی، اے ہمارے رب میرے لیے تعمیر کر دے، عندک بیتن، آپ کے پاس ایک گھر، فی الجنہ، جنت کے اندر، ونجنی من فرعون وعملی، اور اس فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ کیوں؟ تمام قسم کی سہولتیں اس کو مہیا تھی، لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا تھا کس بات پر؟ اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجنے پر۔ وہ چیز اس کو پسند نہیں تھی، اس کو معلوم تھا آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، بغیر ایمان کے، بغیر توحید کے میں جنت کے اندر نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومنہ کا، اس اتقیہ کا، اس تقیہ کا، جو سب سے بڑی متقی تھی عورت اور سب سے اعلیٰ ایمان والی تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے مکمل پیدا ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، خوف و خشیت کے اعتبار سے، لیکن ولم یکمل من النساء، عورتوں میں کوئی کامل پیدا نہیں ہوا، الا، سوائے مریم بنت عمران۔ کون ہے؟ مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں۔ اور دوسرا ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ وَآسِيَةُ امرأة فرعون، آسیہ۔ کون ہے یہ آسیہ؟ فرعون کی بیوی۔ یہ مکمل پیدا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر اپنی لاڈلی گھر والی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَفَضْلُ عائشہ، عائشہ کی بھی فضیلت ہے علی سائر النساء، تمام عورتوں کے اوپر، کفضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے کہ ثرید کھانے کی تمام کھانوں پر۔ عرب کے اندر ایک کھانا بہت ہی مشہور تھا اس زمانے کے اندر، اب اس زمانے کے اندر سب چائنیز آنے کی وجہ سے اپنا کھانا سب بھول گئے۔ کوا چلا ہنس کی چھال،
خود کی چال بھول گیا کر کے یہ معاملہ ہے۔ آج ہم کو اپنی ڈشیں اپنا کھانا پسند نہیں ہے، غیروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال دے رہے ہیں؟ عائشہ کی مثال ایسے ہے، تمام کھانوں کے اوپر جیسے ثرید کھانا اس زمانے کے اندر عرب کے اندر بہت مشہور تھا، اس کی فضیلت ایسے ہی عائشہ کی تمام عورتوں کے اوپر۔ لیکن خالی یہیں تک نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اپنی لاڈلی عورتوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی بہت فضیلت والی ہیں، وہ بھی کاملہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جنت کا ذکر کیا ہے، جنت ان کے لیے پکی ہے۔ اس میں سے کون سی ہیں؟ افضل نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی عورتوں میں سے سب سے فضیلت رکھنے والی کون سی ہے؟ وہ خدیجہ بنت خویلد۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے ہی بطن سے جتنی بھی بچیاں اور بچے ہیں۔ دوسرا فاطمہ بنت محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی۔ پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ومریم بنت عمران، یہاں پر بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا، اور آگے کیا فرمایا؟ وآسیہ بنت مزاحم، یعنی امرأۃ فرعون۔ یہ آسیہ بنت مزاحم، مزاحم ان کے ابا کا نام ہے، لیکن یعنی کون ہے یہ آسیہ؟ فرعون کی بیوی ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہاں ان باتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ خواہش اور تمنا اور آرزو رکھنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ ان عورتوں کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان عورتوں نے کیا کچھ قربانیاں دی تب جا کر یہ فضیلت والی کہلائیں۔ یہودی لوگ، نصرانی لوگ بغیر کچھ کیے جنت کی خواہش اور امید رکھتے تھے، بلکہ دعویٰ کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وقالو، ان کا فرمان سورہ بقرہ کی آیت ہے، لن يدخل الجنہ الا من کان ہدی او نصارا۔ جنت کن کی پراپرٹی ہے؟ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی۔ ان کا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کرتے ہوئے کہا ان کی باتوں کی کہ تمہاری اپنی پراپرٹی نہیں اور نہ کسی مسلمان کی پراپرٹی ہے، بلکہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت شرط ہے، ایمان کا ہونا، موحد ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع اور پیروکار ہونا، اتباع کرنا، آپ کے پیچھے چلنا، تمام سنن اور نوافل کا پابند ہونا، یہ بے حد ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ تلک امانیہم، ان کی خالی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں کہ ان کو جنت مل جائے گی۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ جنت تمہاری پراپرٹی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کو ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ نہ، جنت کے لیے شرط، سارا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے، ہر جگہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی انسان اچھے اعمال کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ مُؤْمِن، خالی اعمال کریں گے، ڈھیر ساری نظر و نیاز کریں گے، لیکن موحد نہیں ہیں، شرک ساتھ میں لے کر پھرتے رہیں گے، مومن نہیں ہے حقیقی، کچھ وہ اعمال کام دینے والے نہیں ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہونا شرط ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جنت میں جائیں گے، یہی عورتیں ہوں گی جنت میں جائیں گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو شگاف پڑا ہے اس کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی، یعنی کہ پوری کی پوری ان کو جنت مل جائے گی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور صاحب ایمان ہے، فاولئک يدخلون الجنہ، یہی لوگ جائیں گے جنت کے اندر۔ یرزقون فیہا، اس کے اندر ان کو رزق دیا جائے گا، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، بقدر معلوم نہیں ہے، بلکہ بغیر حساب ہے۔ دنیا کا معاملہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اتنا ہی دے گا، میرے اور آپ کی کوشش پر نہیں ملے گا، لیکن جنت کے اندر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کوئی لمٹ نہیں ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ اسی لیے غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا
لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جنت کس کو ملے گی، جنت کا حقدار کون ہے، تاکہ لوگ یوں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے نا، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ جہنم میں بھی ہوگی، یاد رکھ لیجئے۔ تو کیا فرمایا، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے لڑکے یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اذهب جائیے، فنادی آواز لگائیے، فی الناس لوگوں میں، انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جنت کے اندر سوائے مومنین کے کسی کی انٹری نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا، قال فرماتے ہیں راوی حدیث، فخرجت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے، میں نکلا، فنادیت، اور میں نے آواز دی، انہو، الا سن لو، انہو لا يدخل الجنت الا المؤمنون، مسلم کی روایت ہے کہ سن لو سوائے مومنین کے جنت کے اندر پھر کسی کے لیے انٹری اور داخلہ نہیں ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا، توحید کا ہونا لازم اور ضروری شے ہے۔ اگر کوئی عورت یا مرد شرکیہ اعمال کے اندر مبتلا ہے تو کبھی بھی اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ آج بڑے افسوس کی بات یہی ہے کہ مرد تو ہو سکتا ہے کہ کم تعداد میں ہو، اگر پرسنٹیج دیکھا جائے شرکیہ اعمال کے اندر زیادہ ملوث کون ہیں، عورتیں ہیں۔ میں اپنی بستی کی بات نہیں کرتا ہوں، بر صغیر کا اگر آپ لوگ جائزہ لیں گے، مزاروں کے اوپر، آستانوں کے اوپر، باباؤں کے پاس زیادہ تعداد کس کی ہوتی ہے، عورتوں کی۔ سجدے کرتی ہیں جا کر قبروں پر، دعائیں مانگتی ہے قبر والوں سے، مدفون جس کے اندر پڑے ہیں کچھ نہیں دے سکتے، ان کے اپنے لالے پڑے ہیں، ان کے پاس جا کر کیا کرتی ہیں، مانگتی ہیں، نظر و نیازیں کرتی ہیں کہ ہمارے مسائل حل کر دے، اولادیں مانگتی ہیں نا۔ اگر شرکیہ اعمال کے اندر مبتلا رہیں گی عورتیں یا مرد، یاد رکھ لیجئے کبھی بھی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کر دیا، جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان چاہے مرد ہو یا عورت شرکیہ اعمال کے اندر اگر مبتلا ہے تو کبھی بھی اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام اعمال سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ہم کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً شرک اور بدعات سے کوسوں دور رہنے کی ضرورت۔ ہو سکتا ہے کہ انسان گناہیں کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، لیکن شرکیہ اعمال نہیں کرتا، بدعات کے اندر مبتلا نہیں ہے، اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے بغیر توبہ کے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آ جائے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن اگر شرک پر مرا ہے تو کبھی بھی اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوستو، ایمان اور توحید میں کامل اور مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی چیز میرے اور آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، نماز۔ ویسے روزہ سال میں ایک ہی مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ اگر ہم صاحب استعداد ہیں، نصاب مکمل ہوتا ہے تبھی ہم کو ادا کرنا ہے، حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ چاہے کتنے پیسے والا کیوں نہ ہو، دوسری تیسری مرتبہ کرتا ہے تو اس کا نفلی ہو جائے گا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ صاحب استعداد پر حج فرض ہے۔ لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز کا تعلق کہ ہر دن میں 5 وقت نمازیں میرے اور آپ کے اوپر فرض قرار دی گئی۔ نمازوں کی پابندی لازمی ضروری شے ہے، خصوصاً میری مائیں اور بہنیں سن لیں، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ ان کے اوپر ایک پیریڈ آتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر کیا کیا ہے، نمازوں کو معاف کیا ہے۔ نمازیں اس وقت نہیں پڑھنا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جب پاک ہوتی ہیں تو وقت کو ٹالتی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے، جیسے پاک ہوں نہا دھو کر ہم اپنی نمازیں شروع کریں۔ ہم وقت ٹالتے نہیں، شک کے بنا پر ایک 2 دن ٹال دیتے ہیں، یہ بڑا نقصان ہے۔ ہم اپنے فرائض جو ہمارے اوپر ضروری ہیں اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کل ہم پکڑی جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا
نماز یہ بہت ہی اہم شے ہے، اہم فریضہ ہے، اور نمازیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ مومنین کیا ہیں؟ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ کہتا ہے یہی مرد اور عورتیں ہیں کہ نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے ایمان کے بعد ان کو کیا ہوگا؟ جنت کے اندر ان کا اکرام ہوگا، ان کا اعزاز ہوگا، ہر طرح سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ کہاں؟ جنت الفردوس کے اندر، جنت کے اندر۔ اور پھر جنتی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، طبرانی وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اذا صلت، کہتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہا، جنت میں جانے والی عورتوں میں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ 5 وقتہ نمازی ہوتی ہے، نماز کے اندر کبھی بھی اس کی کوتاہی نہیں ہوتی۔ وصامت شہرہا، ہر سال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر روزے 1 مہینے کے فرض قرار دی ہیں، یہ کیا کرتی ہے؟ روزہ رکھتی ہے۔ وحسنت فرجہا، اپنی فرج کی، اپنی شرمگاہ کی کیا کرتی ہے؟ یہ حفاظت کرتی ہے۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ دیکھیے جائز امور میں، ناجائز امور میں اپنے شوہر کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر، اس صورت میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ نماز مت پڑھنا، شوہر کی اطاعت کرنا ہے جائز امور کے اندر۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قیل، اس سے کہا جائے گا، قیل لہا، اس عورت سے کہا جائے گا، ادخلی الجنہ، اب جنت میں تو چلی جا، من ای ابواب الجنتی، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے اس عورت کو، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا نا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس کو کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہتی ہو چلی جا، ان چیزوں کی پابندی کرنے کے بعد، اور نوافل کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ صحابیات کا تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، راوی حدیث خود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من عبد مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ، یصلی للہ، اللہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے، کل یوم، ہر دن، 12 رکعہ، 12 رکعت۔ دیکھیے 17 رکعتیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ یہاں 12 رکعت کا جو ذکر کیا گیا ہے نماز سے پہلے، نماز کے بعد، یہ سنتوں کا ہے۔ وہ نمازیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ادا کی ہیں، اور حکم بھی دیا ہے کہ آپ بھی کر لو، یہ سنن رواتب ہیں، سنت مؤکدہ نمازیں ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ ہر دن اللہ کے لیے 12 رکعت تطوعاً، نفلی، غیر فریضہ کہتی ہے، فرائض کے علاوہ، الا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر کیا کرتا ہے؟ ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ یہ راویہ ام حبیبہ ہیں، ذرا سنیے، یہ ہوتی ہیں عورتیں کہ جب بھی ان کے سامنے کسی چیز کا ذکر آتا تھا کہ اس پر یہ ملنے والا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے ہی پیچھے وہ لگ جاتی تھیں۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں، فما ترکتہن منذ سمعتہن، کیا کہتی ہیں؟ جب سے میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کیا، کہ فرائض کے علاوہ جو 12 رکعت کی پابندی کرے گا یا کرے گی، اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر ہوگا، تب سے میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ یہ کون ہے؟ ام حبیبہ۔ کیا جذبات تھے ان کے، کیا جذبات تھے ان کے، کہ کسی طرح جنت ہم کو مل جائے، جنت کے ہم اندر ہم چلی جائیں، جنت میں ہم کو داخلہ مل جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بھی سنا تھا کہ جہنم کے اندر بہت زیادہ تعداد کس کی ہوگی؟ عورتوں کی ہوگی، اس لیے کسی طرح ہم جنت میں چلی جائیں، یہ جذبہ تھا۔ لیکن عورتیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں بھی مردوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ اب پوچھو گے دلیل کیا ہے؟ بھائی سب سے بڑی دلیل حورعین ہے، وہ عورتیں ہی تو ہیں نا۔ جنت کے اندر کیا ہیں؟ حوروں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ رہے گی، اور اس دنیا کی عورتوں کو بھی جو مومنہ بن کر مرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حور ہی بنائے گا، اور جنت کے اندر وہ ضرور چلی جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو ہم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے داخلے کے بعد بھی جنت کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ بعض عورتیں کیا ہوتی ہیں؟
نمازی ہوتی ہیں، روزے دار ہوتی ہیں، صدقہ خیرات کرتی ہیں، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ پڑوسیوں کو گالی بکنا، اولاد کو گالی بکنا، برا بھلا کہنا، ادھر ادھر کی غیبتیں کرنا، چغلی کرنا، یہ سب نقصانات ایسے ہیں، یہ ایسا زہر ہے کہ ہم کو یہ کیا کرے گا، جنت سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ دیکھیے ذرا یہ روایت سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ان فلانا، ایک عورت تھی، تقوم اللیل، تہجد گزار تھی، وتصوم النہار، دن میں روزہ رکھا کرتی تھی، وتفعل، کیا تفعل سے مراد، تفعل الخیرات، اچھے اچھے کام کیا کرتی تھی، صدقہ خیرات کیا کرتی، وتصدق، صدقہ خیرات بھی کیا کرتی تھی، لیکن اس کی حالت کیا تھی، وتؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ اس کا ذکر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کچھ بھی بھلائی نہیں ہے۔ اوپر تو پوری بھلائیاں ہی ذکر کی گئی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، اچھا کام کرتی ہیں، صدقہ خیرات کرتی ہیں، پھر بھی کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ کیا فرمایا آگے، ہی من اہل النار، یہ جہنمی عورت ہے، صرف زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، زبان کی حفاظت کرے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اپنی ذمہ داری پر اس کو کہاں لے کے جاؤں گا، جنت میں۔ اور ہم سورہ قاف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر کیا آیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کچھ نکالتا بھی نہیں ہے کہ فوراً وہاں پر لکھنے کے لیے کھڑے ہیں، تیار، جو میری زبان سے آپ کی زبان سے باتیں نکلی، بھلی ہیں تو بھی لکھی جائیں گی اور بری ہیں تو بھی لکھی جائیں گی۔ تو لہٰذا صرف کیا کرنے کی وجہ سے، اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کیا کہلائی وہ عورت، جہنمی۔ اور اس کے برعکس ایک عورت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان فلانا تصلی، ایک عورت ایسی ہے، تصلی المکتوبہ، دیکھیے پیچھے روایت میں کیا آیا، تقوم اللیل، فرائض تو ادا کرتی تھی، تہجد گزار بھی تھی، اور یہاں ایک معمولی سی عورت کیا کہہ رہے ہیں، تصلی المکتوبہ، 5 وقتہ نمازی ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، وہ تصدق باثوار، پنیر کا صدقہ کیا کرتی ہیں، پنیر کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں، ولا تؤذی احدا، کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، اچھی بھلی عورت ہیں، کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کو یا اپنی ذات سے، اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ اور دیکھیے مذاق، اس پر بھی ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، ہنسی ہنسی میں، مذاق میں ہم کیا کر دیتے ہیں، کسی کا دل توڑ دیتے ہیں۔ عورتیں بھی سن لیں، اور عورت کا ہی ذکر میں کر رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابھی میں نے شروع میں ایک روایت بیان کی، دھیان سے سن رہے ہیں نا آپ لوگ، کیا میں نے کہا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی تمام کھانوں پر، اور اس عورت کے تعلق سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اپنی ہی سوکن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری گھر والی حضرت صفیہ کا مذاق اڑایا۔ مذاق کیا، کوئی لمبا چوڑا مذاق نہیں ہے، ہلکا سا مذاق، یہ دیکھو ذرا پست قد ہے، میری ہائٹ ذرا زیادہ ہے، اس کی ہائٹ ذرا کم ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں، دیکھو میں کتنا لمبا چوڑا ہوں، یہ دیکھو گڈھا ہے، ہائٹ کم ہے، ناٹا ہے، نہ جانے کیا کیا کیا۔ تو خالی یہ ایک لفظ کہا کہ یہ پست قد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھیے کس عورت کو، جو کہ ساری عورتوں کے اوپر فضیلت رکھنے والی، یا عائشہ، کہا ہے عائشہ لقد قلتی کلمۃ، اے عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا ہے، لو مزجت بماء البحر، یہ کلمہ، یہ لفظ کہ تو نے صفیہ کو پست قد کہا، اس لفظ کو اگر سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے، لمزجت ہو، اس کا بھی ذائقہ بدل دے، یعنی کھارے سے پھیکا ہو سکتا ہے، میٹھا ہو سکتا ہے، تیکھا ہو سکتا ہے، کہنے کا مطلب ذائقہ بدل دے گا تمہارا ایک لفظ۔ تو لہٰذا ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، مذاق کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہنسی اور مذاق کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو حقیر جاننا، کسی کو نیچا جاننا، کسی کا مذاق اڑانا، اللہ سب سے پہلے میری حفاظت فرمائے، ساتھ میں آپ لوگوں کی بھی آمین۔ اچھا، اس کے علاوہ پردہ، اس کے اندر ہماری خصوصاً عورتیں بہت کوتاہی کرتی ہیں، اور میں نے ایک صاحب کو بھی ماشاءاللہ
ایک کلپ کے اندر فرماتے سنا، الحمدللہ ہمارے یہاں کی نہیں ہے، انہوں نے عام طور پر بر صغیر کی بات کی ہے، ہماری عورتوں کی حالت کیا ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کے سامنے پردہ، داڑھی والے مردوں کے سامنے پردہ، ابا دیکھ رہے ہیں پردہ، بھائی دیکھ رہے ہیں پردہ، یہ نہیں ہے تو بے پردہ۔ ٹرین پر چڑھتی ہیں، بہت بہترین سمجھایا انہوں نے، ٹرین پر چڑھتی ہیں برقعے میں، جب ہم ان کو پہنچانے کے لیے جاتے ہیں بیٹھ جاتی ہے تو برقع اتر جاتا ہے، اور جہاں اترنا ہے پھر پہن کر اترتی ہیں۔ خیر الحمدللہ ہمارے یہاں کی تو ایسی عورتیں نہیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، بس خالی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں نے بتا دیا۔ عورت کیا ہے یہ سنیے، المرأہ عورہ، المرأہ اللہ کے رسول نے فرمایا عورہ کے معنی چھپانے کی چیز ہے، ہمیشہ اس کو پردے ہی میں رہنا ہے، ہمیشہ اس کو پردے ہی میں رہنا ہے۔ ویسے واقعات بہت سارے ہیں، آپ کے سامنے سناؤں گا تو کہو گے کہ من گھڑت ہیں یہ، تو میں اس طرح کے واقعات سے میں پرہیز کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی باتیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ المرأۃ عورہ، عورت کے معنی ہی پردہ ہے۔ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ، جب وہ عورت گھر سے نکلتی ہے، استصرفها الشیطان، شیطان وہاں ٹکٹکی لگا کر دیکھتا ہے، شیطان اس عورت کو گھور گھور کے دیکھتا ہے۔ عورت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّهَا لَتَكُونُ أَقْرَبُ وَإِنَّهَا لَتَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہتی ہے یا اللہ کی رحمت سے قریب رہتی ہے جب تک وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہے۔ جب تک عورت گھر کے اندر ہے تب تک اللہ کی رحمت سے قریب ہے، جہاں باہر نکل گئی سمجھ لیجئے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، لیکن ضرورت بھر کے لیے جا سکتے ہیں۔ ایک زمانہ کیا تھا کہ گھر سے مجبوری کے لیے نکلتے تھے، ذرا سنیے کیا کہہ رہا ہوں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ عورتیں گھر سے باہر مجبوری تھی، کوئی گھر میں نہیں تھا نکلتی تھی۔ آج کا زمانہ ایسا ہے گھر میں مجبوراً رہتی ہیں، یعنی باہر ہی جانا چاہتی ہیں، خوب پرچیسنگ کرنا ہے۔ جہاں آ گیا کچھ پیپر کے اندر کہ آفر ہے، مردوں سے زیادہ بہت زیادہ اتاولی عورتیں ہوتی ہیں، سنا بھٹکل میں فلانی دکان میں آفر ہے، چلیے چلتے ہیں، اپنے مردوں کو زبردستی لے کے جاتی ہیں۔ ذرا احتیاط کریں، جنت چاہتی ہو احادیث سنو، احادیث کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ عورتیں جب تک اپنے گھر میں ہیں تب تک وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین عورتوں کے تعلق سے فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں یرحم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، نساء المہجرات، مہاجرات الاول، سب سے پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے۔ لما انزل اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، کیا اتارا اس آیت کو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی پردے کا حکم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تو اس عورتوں نے کیا کیا، ذرا سنیے، شققن مروتہن فاختمرن بها، جو چادر لے کر باہر گئی ہوئی تھی اپنے بدن کے اوپر اوڑے، چہرہ کھلا رہتا تھا، اس چادر کو پھاڑ کر کیا کر دیا انہوں نے، پردہ کر دیا، اپنے چہرے کے اوپر ڈال کر اوڑھ کر گھر میں آ گئی۔ تو یہ تھی عورتیں کہ جہاں اسلامی کچھ احکامات نازل ہوتے تو ایسے جذبات کہ فوراً اس کے اوپر کیا ہو جائیں، عمل پیرا ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے اور جنت میں کسی طرح ہم جانے والی بن جائیں۔ آخری باتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، ایک روایت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اطاعت زوجہا کے تعلق سے، کہ وہ بھی عورت جنت میں جائے گی جو کیا کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، الا میرے صحابہ سن لو، اخبرکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، الا اخبرکم، کیا میں تم کو خبر نہ دوں، بنسائکم فی الجنہ، تمہاری ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گی، جنت میں رہیں گی۔ قلنا، صحابہ کرام نے کہا، ہم نے کہا بلا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول بتائیے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ودود، ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اپنے شوہر کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، حد سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب عورت شوہر سے محبت کرے گی تو کوئی بھی شکایت نہیں کرے گی، اگر شوہر کی طرف سے کچھ تکلیف بھی ہو نا تو وہ تکلیف اس کو محبت ہی لگے گی، جب وہ اپنے شوہر سے حقیقی محبت کرے گی۔ بعض دفعہ ہوتا نا کسی انسان سے محبت ہوتا ہے تو اس کی برائی بھی ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن اگر کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو ہم خالی دیکھتے رہتے ہیں شوشا، اور ہر بات پر کہ فلانے نے فلانا کہا، فلانے نے فلانا کہا۔ جب تک دوستی تھی کہتا رہے بہت اچھا انسان ہے، دنیا بھر کی برائیوں پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن جہاں نفرت ہو جاتی ہے
تو تمام ان کے دفاتر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کل ودود، ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی۔ الولود بھی آیا ہے، بہت زیادہ بچہ جننے والی۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہر ایک عورت بہت زیادہ بچے جنے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں، مانگیں کہ اللہ ہم کو بہت ساری اولاد سے نواز دے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل میرے اوپر یا میرے شوہر کے اوپر کیا کریں؟ فخر کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ میں میری امت پر فخر کروں گا جو بہت زیادہ بچہ جننے والی عورت ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ اذا غضبت، جب اس کا غصہ آتا ہے، او اسی الیہا، یا اس کے ساتھ کوئی برائی کی جاتی ہے، او غضبت زوجہا، یا اس کا شوہر بھی جب اس سے ناراض ہوتا ہے، قالت، وہ کہتی ہے۔ دیکھیں یہ محبت کرنے والی عورت کتنی بہترین بات ہے۔ دیکھیے قالت، وہ کہتی ہے، شوہر نے تکلیف دی ہے، غصہ دلایا ہے، 8 دن سے پریشان کر رہا ہے، اب یہ کیا کہتی ہے؟ ہذہ یدی فی یدک، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لا اکتحل، میں اب بناؤ سنگار نہیں کروں گی، میں چین کی نیند نہیں سوؤں گی، لا اکتحل بغمز حتی ترضی، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ ہنس دیں۔ آپ جب تک مجھ سے خوش نہیں ہوں گے، جب تک میں چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، میری ماں بہنوں کو بھی جنت الفردوس کے اندر ٹھکانہ نصیب کرے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔